اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. خلیفہ مینس جو لیڈر ہو، جو ڈائریکٹر ہو، جو برابر سنبھال سکے ارتھ کا جو بھی نظام ہے، جو بھی اس کا مینجمنٹ ہے، وہ مینجمنٹ کو سنبھال سکے، اس کو کہتے ہیں خلیفہ. اور اس کا کیا مطلب کہ ریممبر وین یور لارڈ سیڈ ٹو دا اینجلس، یور لارڈ، یور کون ہے یہ؟ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کس کو بول رہے ہیں؟ پروفٹ محمد کو. کہ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، اس کا مطلب کیا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے تھے اس وقت پروفٹ محمد تو وہاں تھے نہیں. یہ تو بہت پرانی بات ہے نا. آدم علیہ السلام کا جب بنایا اور وہ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، وہ کہاں پر تھے وہ پتہ نہیں. گارڈن آف ایڈن میں تھے، وہ جنات عدن وہاں پر تھے وہ. اور وہ کدھر ہے کسی کو معلوم نہیں وہ کدھر ہے. وہاں پر وہ لوگ تھے، آدم اور حوا، ایڈم اینڈ ایو. تو اس وقت کی بات اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ پروفٹ محمد کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک ڈائریکٹر یا CEO اتارنا چاہتا ہوں جو زمین کا نظام برابر سے چلائے. I am going to place a successive human authority on earth. تو ان لوگوں نے کہا، قالو، ان لوگوں نے کہا مطلب اینجل، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تم ایسے کو بنانا چاہتے ہو کہ جو زمین میں کیا کرے گا؟ مار کاٹ کرے گا، فساد مچائے گا اور خون بہائے گا. شیڈ بلڈ. They ask Allah, will you place in it someone who will spread corruption there and shed blood? وَنَحْنُ، نحن کا مطلب ہوتا ہے ہم، وا کا مطلب اور، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، سبح کا مطلب تسبیح کرنا، نو کا مطلب ہم، نحن کا بھی مطلب ہم اور نو کا بھی مطلب ہم. یہ نو نا، کبھی یہ نو ہوتا ہے کبھی نا بن جاتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا ربنا، اے ہمارے رب. اور ہم لوگ تسبیح کرتے ہیں بحمدی کا، اور تعریف کرتے ہیں تیری. وَنُقَدِّسُ، مقدس، تقدیس کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑائی بیان کرنا، ہولینس بیان کرنا. وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیرے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تیری جو بھی پاکی ہے وہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ ایسے کو کیوں بنا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، کرپشن پھیلائے گا اور خون بہائے گا. while we glorify your praises and proclaim your holiness، ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اور تمہاری پاکی میں لگے رہتے ہیں، پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں. قالا، اب یہ کس نے کہا؟ قالا، اللہ تعالیٰ نے. انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انی مطلب ویریلی آئے، انڈیڈ آئے، یقیناً میں، بے شک میں، اعلم کا مطلب زیادہ جاننا. اب یہ وہی دیکھو روٹ ورڈ آ گیا، یہ تعلمون ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام میم، علم یعنی کہ جاننا. اور یہاں پر بھی ہے عین لام میم. اور یہ پہلے جو یہ آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا، جو نہیں تم سب جانتے. مجھے علم ہے زیادہ، تم کو علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا ڈائریکٹ اسٹیٹ جواب دے دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے، تو اس کے لیے کچھ بولو مت. اب کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنا دیا. اب وہ کیسے بنایا وہ اسٹیجز آگے آئیں گے تو وہ میں آگے بتاؤں گا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سے ہر ایک کو، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے بلایا. دین ہی پریزنٹڈ دیم ٹو دا اینجلس اینڈ سیڈ. پھر کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا، آدم علیہ السلام کو بلایا فرشتوں کے سامنے، اور آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ لیا فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو تم لوگ کو جو شک تھا کہ اس کو زمین کا جو اتھارٹی نہیں دو کیونکہ یہ ایسا ایسا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ پوچھا تو آدم علیہ السلام نے سب کچھ فر بتا دیا. اب وہ بائبل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بلایا اور ان کے سامنے سے کوئی بھی چیز لے کے آیا، آدم علیہ السلام کے سامنے کوئی بھی چیز، تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا، اس کا نام رکھ دیا اور وہی نام پھر پڑ گیا. فار ایگزامپل شیپ لے آئے تو آدم علیہ السلام نے اس کو بول دیا کہ بھائی یہ وہ کون سی لینگویج میں بولا وہ ہم لوگ کو نہیں معلوم، بٹ بائبل میں ایسا ہے کہ جو بھی چیز لے آئی آدم کے سامنے، آدم نے اس کا جو نام رکھ دیا وہی نام پڑ گیا. اور وہ فرشتے لوگ نہیں کر سکے وہ سب، کیونکہ انسان کیا ہے، وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، وہ کوئی نہ کوئی وہ راستہ نکال لیتا ہے. جو بھی اس کے اوپر مصیبت آتی ہے نا تو وہ اس میں سے راستہ ڈھونڈ لیتا ہے. فار ایگزامپل آج سے 1000 ایئرس پہلے جو بندر تھا وہ آج بھی ویسے ہی ہے، بھینس ویسی ہے، چڑیا، کوا، طوطا، مینا، ہاتھی، گینڈا سب ویسے کے ویسے ہی ہے. ہر سال طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے، فلڈ آتا ہے، چڑیا کا گھونسلہ تباہ ہو جاتا ہے، جتنے بھی جانور رہتے ہیں وہ سب مر جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لینڈ سلائڈ ہوتا ہے، طوفان آتا ہے، ہریکین آتا ہے، سائیکلون آتا ہے، سونامی آتا ہے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. لیکن کسی بھی جانور نے، کسی بھی پرندے نے اپنے آپ کو بچانے کا نہیں سوچا. لیکن یہ انسان ہی ہے جس نے ہر کیلمٹی کے بعد، ہر پرابلم کے بعد اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا، اور آج دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ابھی تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی لینڈ سلائڈ ہونے والا ہے، یا طوفان آنے والا ہے، یا بارش آنے والی ہے، تو انسان نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. لیکن بھینس وہی کی وہی ہے، جو 10,000 سال پہلے جو بھینس تھی، جو بندر تھا وہ ویسا کا ویسے ہی ہے. لیکن انسان نے خود سیکھ کر اس کو کسی نے سکھایا نہیں، یہ خود انسان نے خود سیکھا، خود انوینشن کیا اور اتنا آگے بڑھ گیا. تو وہی اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے تھے فرشتوں کو کہ دیکھو جس چیز کو میں بنا رہا ہوں، جو ہیومن کو میں بنا رہا ہوں، اس کے اندر کتنی ایبیلٹی ہے. وہ کیا ہے، آتم نربھر ہے، وہ خود سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پروف کرنا چاہتے تھے اللہ فرشتوں کے سامنے. تو یہاں پر وہی ہوا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. Tell me the names of these if what you say is true. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فرشتوں سے بھی پوچھا کہ بتاؤ ان کے نام بتاؤ، تو وہ لوگ نہیں بتا سکے. تو ان لوگوں نے کیا آنسر کیا، قالوا سبحانک. تو ان لوگوں نے کہا کہ سبحان اللہ، لا علم لنا الا ما علمتنا. ہم کو وہ علم نہیں ہے، we don't have knowledge except what you have taught us. جتنا تم نے ہمیں سکھا دیا، جتنا آپ نے ہمیں سکھایا اتنا ہی نالج ہے ہم کو، اس سے زیادہ ہم لوگ اپنا دماغ لگا کر کچھ بھی اپڈیٹ نہیں کر سکتے. ان لوگوں نے، فرشتوں نے ایکسیپٹ کر لیا. انک انت العلیم الحکیم. اور آپ تو بہت ہی علم والے اور حکمت والے ہیں، مطلب آل نوئنگ اینڈ آل وزڈم. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. Allah said, O Adam, inform them of their names. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آدم کو کہا کہ او آدم ابھی بتاؤ ان کے نام. فلما انبأهم باسمائهم. جب اس نے یعنی کہ آدم نے وہ سارے نام بتا دیے. اسماء کا مطلب کیا ہوتا ہے، نام. اسماء الحسنہ ہم لوگ بولتے ہیں نا، اسماء الحسنہ یعنی اچھے نام، 99 نیمز آف اللہ. تو اسماء الحسنہ بولتے اس کو. اسماء یعنی کہ نیمز، 99 نیمز آف اللہ. ایکچولی 99 نیم نہیں ہے، مور دین 100 ہے، اس سے بھی زیادہ ہے.
تو وہ نیمز نہیں ہے، وہ ایٹریبیوٹ ہے. مطلب اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری جو ایٹریبیوٹ ہے وہ سارے کے سارے ایک ساتھ ہے. وہ کوالٹیز اللہ میں سب ایک ساتھ ہے. بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، اور جب اس نے وہ سارے کے سارے نام بتا دیے، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. قَالَ مطلب اللہ سیڈ، اللہ نے کہا. علم اقول لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم، میں زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، the secret of the heavens and the earth، میں جو ان سین نالج ہے زمین اور آسمان کی وہ میں زیادہ جانتا ہوں، یہ اللہ نے کہا. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم ریویل کرتے ہو، یعنی کہ بتا دیتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو یعنی کہ کنسیل کرتے ہو. جو تم ریویل کر دیتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. تو یہ بدا، تبدون کا مطلب ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے بدا. بدا کا مطلب بتا دینا، اور تکتمون کا روٹ ورڈ ہے کتما. تا نکال دو، واو نون نکال دو تو یہ کتما ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے چھپا لینا. تو میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم بتا دیتے ہو، جو تم چھپا دیتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب یہاں پر وہ آ گیا، کیا آ گیا یہ؟ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدو، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو ان لوگوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ایکسپٹ ابلیس. ابا واستکبرا وکان من الکافرین. ابا یعنی کہ وہ پلٹا، واستکبرا اور پراؤڈ فیل کیا، ایروگنٹلی، وکان من الکافرین اور وہ انکار کرنے والوں میں ہو گیا. ابھی یہاں پر ابلیس کا ذکر آیا. اب یہ ابلیس کیا ہے؟ یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ نک نیم ہے. ابلیس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی مایوس. جو بہت ہی مایوس ہو گیا نا، کہ آگے کوئی امید ہی نہیں اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کے بدلے وہ بتایا کہ وہ ایک دم جو مایوس تھا، اس نے کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا. اب یہاں پر سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ لے لیا فرشتوں کے سامنے، فرشتوں نے کیا کیا؟ ایکسیپٹ کر لیا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں اس کو وہ ٹاسک دوں گا، پھر تم لوگ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی ہیلپ کرنا پڑے گا، اس کی مدد کرنا پڑے گا. تو سب فرشتوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس کی مدد کریں گے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنا ایک ایگریمنٹ، مطلب ایگری جب ہو جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد میں سجدہ کرتے. سجدہ کا مطلب ہے کہ ہاں ہم لوگ اس کی مدد کریں گے. سرنڈر کر دیے، ان لوگوں نے سرنڈر کر دیے کہ ہاں اب ہم لوگ آدم کی مدد کریں گے، جو کچھ بھی اس کو ٹاسک دیا جائے گا. لیکن ابلیس جو تھا اس نے انکار کر دیا. ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ وہ آگے سورہ میں آئے گا کہ اس نے کیوں انکار کیا تھا. تو جب آئے گی آیت تو میں بتاؤں گا. اس نے یہی کہا تھا کہ آئی ایم بیٹر دین ہم. ابلیس نے کیا کہا؟ کہ میں بیٹر ہوں اس سے. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے. تو اس نے اپنے آپ سوچ لیا کہ فائر از بیٹر دین سوئل. فائر از بیٹر دین سوئل. اس نے اپنے آپ اندازہ لگا لیا، حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ سوئل از بیٹر دین فائر. اس نے ویسے ہی سوچ لیا کہ جب وہ آدم علیہ السلام کا وہ جو مولڈ تھا، مولڈ وہاں پر اوپر پڑا ہوا تھا، جب اس کو بنایا ہی جا رہا تھا تو اس نے اس کو بجا کر دیکھا، تو دیکھا کہ یہ تو ہالو اندر سے ٹھن 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 بول رہا ہے. وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی نئی کریشن اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں. اس نے اس وقت ارادہ کر لیا کہ اگر مجھے اس کے اوپر پوسٹ ملی تب تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو میرے اوپر اگر پوسٹ دی گئی تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا. اس وقت ہی اس نے سوچ لیا تھا. تو اس کے لیے اس کو اپنے آپ خیال ہو گیا کہ آگ جو ہے وہ سوئل سے بیٹر ہے، مٹی سے
افضل ہے، اس کے لیے میں نہیں مانوں گا اس کی بات، میں اس کی ہیلپ نہیں کروں گا جو کچھ بھی اس کو ٹاسک دیا جا رہا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اب یہ ابلیس ہے نا، اس کا بائبل میں کیا نام ہے؟ عزازیل، عزازیل نام ہے۔ اب عزازیل، عزا، اور اس میں بھی دیکھو ایل آ گیا۔ عزا کا مطلب ہوتا ہے عزیز، عزیز ہم لوگ بولتے ہیں نا مائٹی، یا عزیز کا مطلب ہوتا ہے پیارا، اور ایل یعنی کہ اللہ، اللہ کو پیارا۔ اب اس کا نام کتنا اچھا تھا، عزازیل، یعنی کہ اللہ کا پیارا، لیکن اس نے کام کیسا کیا؟ بائبل میں ایزیزیل نام ہے اس کا، ایزیزیل۔ تو اس نے ایسا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ اوپر سے پھینک دیا۔ اب وہ اوپر سے جب گرا ارتھ پہ تو اس کو کہتے ہیں فالن اینجل، فالن اینجل۔ وہ اینجل نہیں تھا وہ، لیکن جو کرسچن لوگ ہیں اس کو مانتے ہیں فالن اینجل، کہ وہ اینجل جو ہے وہ اوپر سے گرا۔ اور ہم لوگ کا یہ ماننا ہے کہ اینجل ڈونٹ فال، مطلب اینجل کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جنت سے گرا نہیں سکتے، تو یہ اینجل نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ آگے ہم لوگ پڑھیں گے کہ وہ کیا تھا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہ ٹیسٹ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آدم کو بھی بنا دیا اور ان سے ایک فیمیل بنایا، اس کا نام رکھا حوا، اور دونوں کو بنا دیا، اور دونوں کو کیا کہا؟ اور پھر ہم نے آدم سے کہا کہ یہاں پر رہو تم اور تمہاری وائف، زوج۔ او آدم، live with your wife in paradise and eat as freely as you please، اور جنت میں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ۔ اب یہ تم کا مطلب ہوتا ہے تم، جو ہم لوگ جو اردو میں تم بولتے ہیں نا وہی تم، اور یہ تما کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں۔ اب یہ دیکھو شئتما، شی کا مطلب چاہے جہاں سے، ہم لوگ بولتے ہیں نا انشاء، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، انشاء اللہ، جیسے اللہ چاہے۔ تو یہ شاء اور شی کا مطلب چاہنا، اور تما کا مطلب تم دونوں جو چاہو۔ تو یہاں سے جنت میں سے تم دونوں جو چاہو وہ کھاؤ، ولا تقربا، اور ہذہ الشجرۃ، اس شجر کا مطلب ہوتا ہے پیڑ، ٹری، اس پیڑ کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم لوگ ظالم ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہاں تم لوگ یہاں پہ جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ اب یہ پیڑ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کون سا پیڑ تھا۔ تو ایپل کا دیکھو، ایپل وہ یہی بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے بائبل میں کیا ہے کہ ایپل کھایا ان لوگوں نے، ایپل، اور ایپل بائٹ، وہ نام ہی ایسے رکھا ہے۔ ایپل کا لوگو دیکھنا، وہ ایپل بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر بائٹ ہے، وہ تھوڑا سا کھایا ہوا ہے۔ تو وہ یہیں سے انسپائر ہو کر وہ لوگو بنایا ہے۔ کس نے؟ اسٹیو جاب نے، جو ایپل کا فاؤنڈر ہے۔ یہیں سے بتایا کہ آدم نے وہ ایپل کھایا تھا، ایپل بائٹ۔ اور بائٹ کیا ہے؟ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ بھی ہے نا۔ ایک تو بائٹ ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ منہ سے بائٹ کر دیں، اور ایک کمپیوٹر کی لینگویج میں بائٹ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ BYTE، ہم لوگ بولتے ہیں گیگا بائٹ، میگا بائٹ، ٹیرا بائٹ، وہ بائٹ ہے۔ تو ایپل بائٹ، تو یہاں سے انسپائر ہو کر وہ لوگو بنایا گیا ہے۔ تو خیر قرآن میں وہ پھل کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کون سا تھا، بس بتایا کہ اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس میں وہ لوگ تھے۔ اب یہاں پر دیکھو پہلے کیا آیا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن یہاں پر بہکا دیا شیطان نے۔ یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ شیطان کا، یہاں پر ابلیس کا نہیں ہے کہ ابلیس نے ان کو بہکایا، شیطان نے بہکایا۔ عنہا فاخرجہما، اور ان کو نکلوا دیا جس میں وہ لوگ تھے۔
اب اس کا کیا مطلب؟ شیطان نے بہکا دیا. اب ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ شیطان ہے نا کوئی کریشن ہے جس کے سر پہ 2 سینگ ہیں اور دم ہے نا. بٹ شیطان کیا ہے؟ شیطان کوئی کریشن، کوئی مخلوق ہے ہی نہیں. انسان میں جو برا ہے نا وہ شیطان ہے، اور جن میں جو برا ہے وہ شیطان ہے. آگے سورہ کہف میں بتایا جائے گا کہ ابلیس کون تھا. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جن میں سے تھا. جن ایک ہے مین کائنڈ اور ایک جن کائنڈ. تو جب انسان وہ جب برے کام کرنے لگ جاتا ہے تب وہ انسانیت سے نکل کر شیطان بن جاتا ہے. اور جن جب برے کام شروع کر دیتا ہے تو وہ شیطان بن جاتا ہے. تو شیطان، سیٹن، وہ دونوں میں ہوتے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام اور انسان کو کیا ہے، جس چیز سے روکا جائے نا وہ وہی کرتا ہے. تو آدم علیہ السلام جنت میں تو تھے، لیکن یہی بات ہمیشہ کھٹکتی رہتی تھی کہ اس پیڑ کے قریب جانے سے کیوں روکا گیا. تو دل میں جو برے خیال آتے ہیں نا ہمیشہ، وہ شیطان ہوتا ہے، شیطان. پھر انسان جب وہ کام کر لیتا ہے تب وہ شیطان بن جاتا ہے. جیسے کہ کسی نے ہم کو کچھ کہہ دیا، اب کیا ہے، دل میں خیال آیا کہ جانے دو یار، اس کو معاف کر دو. لیکن دل میں خیال آ رہا ہے کہ نہیں، اس نے مجھ کو ایسا بولا کیسا، یا اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا کیسا، مجھے اس سے بدلہ لینا ہے. تو یہ جو وسوسہ جو آتا ہے نا، وسپر، یہ جو ہوتی ہے وسپرز آف سیٹن. پھر انسان کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ شیطان بننا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر وہ تو یہ کیا کرے، یہ خیالات کو جھٹک دے کہ نہیں مجھ کو یہ تو بدلہ لینا ہی نہیں ہے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تب وہ انسان ہی رہتا ہے. لیکن جب یہ جو وسپر آ کر اس کو برابر دل میں ٹھہر جاتی ہے اور وہ پکا ارادہ کر لیتا ہے، اور وہ پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر عمل بھی کر لیتا ہے، وہ ایکٹ کر دیتا ہے، تب وہ شیطان بن جاتا ہے. جیسے کہ یہی کہ کسی نے کچھ کہہ دیا یا کچھ کر دیا تو دل میں خیال آتا ہے. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آدمی، انسان پورا ارادہ کر کے اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ بدلہ لینے کے لیے نکل پڑتا ہے، اور وہ ایکٹ کو اس کو انجام دے دیتا ہے، اس کو ٹاسک کو کمپلیٹ کر دیتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہی ہوا، آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اور پھر خیال آتا رہا. لیکن کتنے ٹائم تک خیال آتا رہا ہوگا یہ ہم کو نہیں معلوم. خیال آیا گیا، لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے جا کر وہ پیڑ کا پھل توڑ کے کھا لیا. تو یہاں پر یہی بتایا کہ پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا، ابلیس نے نہیں بہکایا. یہاں پر ابلیس کا نام نہیں ہے، شیطان کا ہے. ابلیس کو تو نکال دیا اللہ تعالیٰ نے. اب جب اس کو نکال دیا، ابلیس کو نکال دیا جنت سے، تو وہ واپس تو نہیں آ سکتا ہے جنت میں. کیا آ سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی ایسی ہے کہ ایک جگہ سے اگر نکال دیا تو وہ چھپ کر آ جائے اور اللہ کو معلوم بھی نہ پڑے کہ میں نے جس کو یہاں سے نکالا اور وہ چھپ کر جنت میں آ بھی گیا واپس سے؟ تو بائبل میں ایسا ہے کہ جب شیطان کو نکال دیا تو وہ سرپنٹ بن کے آیا. کیا؟ سرپنٹ. اور اس کے پیر بھی تھے، پیر. سنیک بن کے آیا اور اس کے 4 پیر بھی تھے. پھر وہ آ کر اس نے کیا کیا، پہلے ایو کو یعنی کہ ہوا کو بہکایا کہ وہ جو امر پیڑ ہے، امر یعنی کہ اس سے کیا ہوگا، تم کو سب کچھ معلوم پڑ جائے گا، حقیقت معلوم پڑ جائے گی، اس کو کھا لو. تو ایو نے، پھر ہوا نے آدم کو بہکایا. تو ہوا نے پھل توڑا، پھر پہلے خود کھایا، پھر آدم کو کھلایا. تو جب دونوں نے کھایا تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا اور سانپ کو بھی کوسا، سانپ کو بھی کرس کیا، اور اس کے پیر جو تھے وہ پیر چھین لیے. تو وہ کیا ہو گیا، اس کے پیر غائب ہو گئے اور وہ پھر وہ رینگنے لگا.
تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قرض کیا کہ ابھی تو ہے اپنے جسم کے بل زمین پر گھسٹتا رہے گا، اور ہوا کو بھی بد دعا دی کہ ابھی تو ہر ٹائم جو ہے وہ پریگنینسی میں بہت ہی درد سے اپنے بچوں کو جنم دے گی، اور تیرا جو ہسبینڈ ہے وہ ہمیشہ تیرے اوپر راج کرے گا، اور ہمیشہ تو اس کے پیار کی پیاسی رہے گی۔ اور سانپ کو بد دعا دی کہ انسان ہمیشہ تیرا سر کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور سانپ کو لے کر کون گیا، یہ پوری سٹوری بنائی گئی ہے، سٹوری کہ سانپ کو جنت میں دوبارہ لے کر کون گیا، مور لے کر گیا۔ مطلب وہ مور جو ہے وہ سانپ کو اٹھا کر اوپر جنت میں لے کے جا کے اس نے چھوڑ بھی دیا اور اللہ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو مور نے ایسا کیا، سانپ کو اٹھا کر جنت میں لے جا کر چھوڑ دیا، اور پھر وہاں پر اس نے بہکایا، پھر ایسے ایسے ہوا، پھر واپس سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بد دعا دی، پھر ان لوگوں کو زمین پر پھینک دیا۔ قرآن میں کیا بتایا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یہ جو وسپر ہوتی ہے اس نے بہکا دیا، پھر وہ ان لوگوں نے دونوں نے پھل کھایا۔ قرآن میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہوا نے بہکایا، قرآن میں ہمیشہ ایسا ہے، 8 بار ذکر ہے، 7 بار ایسے ہے کہ آدم علیہ السلام نے پھل کھایا، ایک بار ذکر ہے کہ دونوں نے کھایا۔ کہیں پر بھی عورت کے اوپر پورا بلیم نہیں ڈالا گیا ہے۔ بائبل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ تو نے یہ پھل کیوں کھایا، میں نے تجھے منع کیا تھا نا، تو اس نے کیا کہا کہ ایو نے مجھے کھلایا۔ جب ایو کو پوچھا تو بولی کہ نہیں، وہ سرپنٹ نے مجھے کھلایا۔ اس نے ایک کو دوسرے کے اوپر ان لوگ نے الزام ڈال دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگ کو بد دعا دی۔ تو یہاں پر ویسا نہیں ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، نکل جاؤ تم لوگ، اور تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن رہو گے ہمیشہ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں کچھ ٹائم کے لیے تم لوگ جاؤ اور وہاں پر تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ابھی کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو کچھ کلمات سکھا دیے، ابھی دعا سکھا دی۔ اللہ آدم علیہ السلام کو ابھی معلوم پڑ گیا کہ بھائی میرے سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اب یہ انسان کی خاصیت ہے کہ جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو وہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے۔ ابلیس نے کیا کیا، معلوم پڑنے کے بعد میں توبہ نہیں کیا، وہ اور زیادہ ٹرانسگریس ہو گیا، سرکش بن گیا۔ فتاب علیہ، تو اس نے توبہ کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً آپ بہت ہی تواب یعنی کہ معاف کرنے والے اور رحیم ہے، ایکسیپٹر آف ریپینٹنس، موسٹ مرسیفل۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیج دیا زمین پر، آدم اور حوا کو، اور کہا کہ تم لوگ جاؤ ابھی، اور ابھی تمہارے پاس میری گائیڈنس آئے گی، پھر جو اس کو فالو کرے گا اس کو نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ابھی تمہارے جو بھی بچے ہوں گے ان لوگوں کے پاس میں کیا کروں گا، گائیڈنس بھیجوں گا، مطلب میسنجر کا ایک سلسلہ شروع کروں گا، پروفٹ ہوڈ یا میسنجر کا، اور جو اس کی بات مانے گا تو وہ سکسیسفل ہو جائے گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو کوئی انکار کرے گا اور جھٹلائے گا میری آیتوں کو، نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ کون ہیں، آگ والے ہیں، هم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ اب جاؤ تم لوگ، اور پھر میں ایک وہ جو ہے وہ شروع کرنے والا ہوں، ایک ٹاسک، تم لوگ کے پاس ہدایت آتی رہے گی، نبی آتے رہیں گے میرے، نبی کیا، وہی انسانوں میں جو پیدا ہوں گے انہی میں سے چن چن کر میں میسنجر بناؤں گا، ان لوگوں کو گائیڈ کروں گا، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو گائیڈ کرتے چلے جائیں گے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوگا، ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ There will be no fear for them nor will they grieve۔ خوف کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو ہمیں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں کھو نہ جائے یا اس کو کچھ نقصان نہ ہو جائے۔ ابھی سمجھو سونا ہے، کیش ہے، تو ہم لوگ کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یار اس کو کوئی چوری نہ کر لے، یا بینک نہ ڈوب جائے، یا کوئی
फ्लड में या इसमें उसमें हमारा जो सोना है, वो है, प्रॉपर्टी है, वो सब बह ना जाए, तूफान में बर्बाद ना हो जाए। उसके बाद में क्या होता है, जब वो चीज़ गुम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो उसका गम होता है हम लोगों को। और फिर कितने लोग तो उसमें उसके सदमे से बहुत परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कोई सुइसाइड कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो कोई भी मेरी गाइडेंस को फॉलो करेगा, उसको ये खौफ ही नहीं होगा और ये गम भी नहीं होगा। मतलब वो एकदम संत जैसा हो जाएगा, सेंट जैसा, कि उसको कोई गम ही नहीं, कोई प्रॉपर्टी खोने का, पैसा खोने का, एकदम मस्त मलंग रहेगा वो, मलंग। और अगर खो भी गई तो भी गम नहीं, एकदम मस्त मौला जिसको बोलते हैं ना। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो उसको फॉलो करेगा, वो लोग की हालत ऐसी हो जाएगी कि उनको कुछ भी कर लो, उनका कितना भी नुकसान कर लो, उनको कभी खौफ, उनको ये हमेशा फिक्र भी नहीं रहेगी कि हाय कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मैं क्या करूँगा, अभी ये नहीं करूँगा तो कल कैसे मैं जीऊँगा, वो भी उनको फिक्र नहीं सताएगी। और अगर कुछ खो भी गया, कुछ बड़े से बड़ा नुकसान हो गया, तो उसके बाद उनको कुछ गम भी नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला ने बताया। अब उसके बाद में आयत नंबर 40 से चिल्ड्रन ऑफ इसराइल का टॉपिक चलेगा, तो ये इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। और ये चिल्ड्रन ऑफ इसराइल जो पहले हमारे पहले जो एक मुस्लिम उम्मत थी, एक कम्युनिटी थी, जिनको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के बाद, देखो इन लोग का ही जिक्र आया डायरेक्ट। आदम अलैहिस्सलाम के बाद में तो बहुत जनरेशन गुजरी, उसके बाद में ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, पोते थे, याकूब, उनके फिर 12 बेटे हुए, उनसे 12 ट्राइब बने, वो लोग बाद में आए। लेकिन अल्लाह ताला ने आदम के बाद डायरेक्ट उनका जिक्र किया है। और ये 122 आयत तक इन लोग का ही जिक्र चलता रहेगा। और इन लोग के ऊपर अल्लाह ताला बताता रहेगा कि देखो मैंने तुम्हारे साथ में ये फेवर किया और तुमने उसका ट्रांसग्रेशन किया, देखो मैंने तुम्हारे साथ में इतना अच्छा किया और तुम लोगों ने क्या किया, देखो तुम लोगों ने मेरे से प्रॉमिस किया और फिर वो प्रॉमिस तोड़ दिया। तो पूरा उन लोग का जो है ना, एक चार्ज शीट होती है ना, पूरी चार्ज शीट है, आयत नंबर 40 से लेकर आयत नंबर 122 तक पूरी की पूरी चार्ज शीट है। फिर उन लोग को हटा दिया अल्लाह ताला ने, और फिर दूसरी उम्मत यानी कि उम्मत मोहम्मद को अपॉइंट किया। तो ये वो बताया जाएगा इसमें। तो इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे इसको। आयत नंबर 40 को हम लोग कल शुरू करते हैं। आज तक इतना ही करते हैं।